بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پچھلے ہفتے کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ کچھ انہونی ہیں، اور انہونیاں ظاہر ہے کہ وہ تحریک انصاف سے ہی ان کا تعلق ہے۔ عمران خان صاحب کی دو ہمشیرگان کو آج سے کوئی 25 دن پہلے گرفتار کر لیا گیا تھا، اور پھر 2 دن پہلے ان کی رہائی ممکن ہو سکی۔ لیکن اس سے بھی زیادہ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ سابق خاتون اول بیگم بشرا بی بی ان کی ضمانت ہونا، اور پھر ضمانت کے بعد سے آج تک وہ خبروں کا موضوع ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ میں نے اس کو اس لیے موضوع بنایا ہے کہ مستقبل کی جو ہماری سیاست ہے قومی، اس کے اوپر اس کے دور رس اثرات مرتب ہونے والے ہیں۔ اب بشرا بی بی کی رہائی کے پہلے دن سے آج تک ایک مہمہ بنی ہوئی ہے، ایک ایسی پراسراریت ہے کہ جو لا ینحل مسئلہ بن چکا ہے، اور جتنے منہ اتنی باتیں۔ تحریک انصاف والے انہیں پلک چھپکتے بلکہ بالکل بغیر ایک لمحہ ضائع کیے وہ خواہ مخواہ ہی وضاحتیں دینی شروع کر دی۔ اب وہ رہا ہو کے آئیں اور وضاحتیں شروع۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 25 اکتوبر کو وہ رہا ہوئی، اور 25 اکتوبر کو رہائی کے فوراً بعد 3-4 جو چیزیں ہیں وہ نوٹسیبل ہیں۔ میں اہم نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو وہ ایک نوٹسیبل ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان کا بھرپور استقبال پی ٹی آئی کی قیادت نے کیا، اور اس قیادت نے نہ صرف ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا بلکہ ان کے بارے میں وضاحتی بیان جو مانگے بھی نہیں گئے تو انہوں نے دینا شروع کر دیے۔ گور علی خان فوراً آ گئے اور انہوں نے بتایا کہ کسی ڈیل کا نتیجہ نہیں ہے، اور 9 مہینے کی قید کاٹی ہے، اور اس کے بعد رہائی جو حق بنتی تھی تو 9 مہینے کے بعد حق بنتی تھی، یہاں تک درست ہے۔ لیکن یہ بات کیوں جو ہے لوگوں کے منہ میں ڈالی گئی یا بتائی گئی کہ وہ کسی ڈیل کا نتیجہ ہے؟ میں اس کے اندر تھوڑی سی بتاؤں گا کہ اس کے اندر وجہ کیا بنی ہے، ڈیل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یا ڈیل کی کون سی قسم ہوئی ہے۔ وہ میں بعد میں آخر میں اس کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے تھوڑا سا اس کو بتاؤں گا کہ میرے خیال میں یہ کیا کچھ ہو رہا ہے، یہ کیا کچھ ہونے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی عمر ایوب صاحب نے پریس کانفرنس کر دی، اور وہ بھی یہی رٹ کہ کوئی ڈیل نہیں اور بڑی قربانی۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی علی بن گھنڈاپور کا بیان آ گیا۔ یہ 25 تاریخ کی بات بتا رہا ہوں۔ اب یہ سارے جب بیانات آ گئے تو عجیب وہی بھی تھا، تذبذب تھا۔ اچھا، میں ذہن میں بات بتاؤں کہ میری اپنی کیلکولیشن تھی، مجھے 1 مہینے سے لگ رہا تھا کہ بشرا بی بی اب باہر آئے گی۔ اس کی وجہ، میری وجہ یہ تھی کہ جو تحریک انصاف جو ایک وہاں پہ ایک قیادت جو ہے ابھر رہی تھی، اور وہ قیادت جو تھی اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول تھی، وہاں پہ عمران خان صاحب کی جو بہن علیمہ خان ہے، ان کا جب درمیان میں سیاست میں آنا یا سیاسی بیانات دینا، اور پھر تحریک انصاف کے اندر ان کو ہاتھوں ہاتھ لینا یا ورکرز کے اندر، مجھے لگتا تھا کہ اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے ضرور جو ہے بشرا بی بی کو رہا کر دیں گے یا کرنا پڑے گا۔ اور بین ہی جو میرا اندازہ تھا، جو میں اکثر دوستوں کا کہہ رہا تھا کہ مجھے اب یقین ہے کہ اگر کوئی بندے جو دماغ کو سوچ بچار کر رہے ہیں، اور وہ بھی کوئی ایک ایسا لائحہ بنا رہے ہیں عمران خان صاحب کی سیاست کو انڈرمائن کرنے کا یا اس کو جو ہے کمزور کرنے کا، تو وہ لوگ جو ہے وہ ضرور جو لائحہ بنائیں گے، اس میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ بشرا بی بی کو رہا کر دیں۔ اب یہ ہے کہ میری جو ہے توقع کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کیس لگا، تو ہفتہ 10 دن کی 2-3 جو ہے ہیئرنگ ہوئی، اور ان کا بیل اپلیکیشن تھی۔ فائنلی آ کے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو بیل پر رہا کر دیا۔ 24 کو بیل ہوئی، اور 25 کو ان کے مچل کے جو تھے روپکاریں بن گئی، اور وہ جب حوالے کی گئی تو وہ گھر آ گئی۔ اچھا، یہ جو تھا یہ اس لیے تھا کہ اس سے پہلے تحریک انصاف جو ہے وہ خاص جو ہے سکیم کے تحت ان کے اندر ایک دھینگا مشتی کا ماحول تھا، جو اب بھی ہے، اور سارے گروپ اگرچہ کسی نہ کسی لحاظ سے وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب تھے یا ان کے زیر استعمال تھے، جو ان کے زیر اثر تھے، وہ گروپ آپس میں بھی لڑ رہے تھے،
اور مجھے یہ اسٹیبلشمنٹ کی بڑی کامیاب موو نظر آ رہی تھی کہ کس طریقے سے انہوں پارٹی کے اندر سارے اپنے بندے، پہلے تو ہتھیالی پارٹی عمران خان صاحب کی مرضی سے یا ان کی مرضی سے بالا مرضی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ علی امین گنڈا پور کو عمران خان صاحب نے خود وزیر اعلیٰ بنایا ہے، گور علی خان کو عمران خان نے خود پارٹی چیئرمین بنایا ہے، عمر ایوب صاحب کو خود جو ہے اپوزیشن لیڈر بنایا، بلکہ ان کو وزیر اعظم کے لیے کینڈیڈیٹ نامزد کیا گیا تھا۔ جب شہباز شریف میدان میں اترے تو اس فوری طور پہ جو ہے چند گھنٹے کے اندر ان کا نام دیا گیا تھا کہ ہمارے پی ٹی آئی کے وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ جو ہے عمر ایوب صاحب ہے۔ اچھا، یہ اتنی دلچسپ صورتحال ہے کہ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ جو ہے جو گتھیاں ہیں کہیں الجھ رہی ہیں اور کہیں سلجھ رہی ہیں، اور کم از کم میرے نزدیک تو جو میری گتھیاں تھیں وہ کبھی الجھی نہیں تھی، بلکہ مزید اب سلجھنا بھی شروع ہو گئی تھی یہ ساری حرکات و سکنات دیکھتے ہوئے۔ اب ان حالات کے اندر جو ہے کہ جس میں نے پہلے بھی ایک سرسری فکرہ کا دوبارہ کہہ دیتا ہوں، عمران خان صاحب کی بہنوں کا ایک فیکٹر تھا جو کہ سیاست کے اندر ایک نیا رخ متعین کرنے جا رہا تھا۔ اب عمران خان صاحب کس حد تک اس کام میں اس طرف جا رہے تھے کہ جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ کہہ رہے تھے کہ سمجھتے تھے کہ سارے لوگ بات چیت کریں گے اور ان کو رہائی دلائیں گے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب شاید آج تک ان کو میرے خیال یقین ہونا چاہیے کہ ان کو کبھی بھی رہا نہیں کیا جائے گا، یا اب عملاً ابھی کبھی سے مراد یہ ہے کہ 5 7 8 سال تک تو عمران خان صاحب بھول جائیں، کیونکہ اداروں کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ کوئی جنرل عاصم منیر صاحب کے مرہون منت نہیں ہوتے۔ یہ اس سے پہلے آپ میں نے کئی دفعہ بتایا کہ 1 اکتوبر 2022 میں ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے جوائنٹ پریس کانفرنس کی تھی، جس میں بتایا تھا کہ یہ ہم نے فیصلہ جنوری 2021 میں کر لیا تھا اور اگلے 18 سال تک نافذ عمل ہے کہ ہم نے عمران خان صاحب کی سیاست کا منقوب ٹھپ کے رکھنا ہے۔ چلو یہ تو ایک ضمنی بات ہو گئی۔ اب بشرا بی بی جب رہا ہو گیا تو پھر کئی دلچسپ صورتحال ہے۔ یہ بھی بات اب اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ ان کے رہا ہونے سے 3-4 ہفتے پہلے بنی گالہ کے پینٹ، صفائیاں ستھرائیاں سب کچھ شروع ہو چکا تھا، یعنی کہ مہمان یا جو مقیم جنہوں نے آگے ٹھہرنا تھا بنی گالہ میں، ان کے آنے کے لیے تیاری شروع ہو گئی تھی۔ ادھر بنی گالہ پہنچی، اور جس طریقے سے ایک اور بڑی اہم فیکٹر ہے، اور اس کا مقابلہ میں کروں گا، عمران خان صاحب کی بہنیں جو تھی وہ بھی اس وقت جیل میں تھی، تو جب یہ رہا ہو گیا تو پارٹی لیڈرز نے ان کا پرتپاک اور پرجوش خیر مقدم کیا۔ کثیر تعداد میں ورکر بنی گالہ پہنچے ہوئے تھے، اور ان کی گاڑیاں جو تھی پھولوں کی پتیوں سے بھر گئی، اور سارے راستے میں اور ہر جگہ پہ یکدم وہ ان کے اوپر جو ہے بیانات آ رہے تھے اور ان کے امیجز دکھائے جا رہے تھے۔ جب بنی گالہ پہنچی تو تھوڑی دیر بعد خبر آئی کہ بشرا بی بی جو ہے لاہور کے لیے روانہ ہو گئی ہیں۔ اچانک گھنٹے 2 گھنٹے بعد پتہ چلا کہ وہ پشاور نمودار ہوا چاہتی ہیں، اور وہاں کا جو ہے پرجوش استقبال کیا جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے وہاں جا کے شوکت خانم ہسپتال میں چیک اپ کرانا ہے۔ اب لاہور کی بات بھی ایک رضاکارانہ طور پر خبر کیوں چھوڑی گئی اور کیوں لوگوں کی توجہ لاہور کی طرف مبذول کرائی گئی اور بیگم صاحبہ پشاور پہنچ گئی، اس کو بھی رکھے۔ پھر اس کے بعد غیر ضروری طور پہ اس خبر کے اندر جو بینر ہیڈ لائن تھی کہ انہوں نے شوکت خانم میں جا کے اپنا میڈیکل چیک اپ کرانا ہے۔ اچھا، وہ بھی سمجھ میں آتی تھی کہ شاید اس لیے پشاور چلی گئی ہے، ٹھیک ہے میڈیکل چیک اپ کرانا ہوگا، لیکن چند گھنٹے بعد پتہ چلا کہ پشاور میں وزیر اعلیٰ کے پی بڑی بڑی لیڈرشپ پہنچ گئی ہے، اور وہ وہاں اجلاس کی صدارت کر رہی ہیں۔ ساری رات ٹی وی پہ بیٹھے میں بھی اپنے پروگراموں میں ڈسکس کر رہا تھا، سارے لوگ اس کے بارے میں جو ہے کیا سرائیاں کر رہے تھے کہ انہوں نے پارٹی کو جا کے سنبھال لیا۔ دوسرے دن بھی یہی ہوا کہ پارٹی اجلاس کی صدارت کر رہی ہیں۔ شوکت خانہ میں جو چیک اپ کرانے والی جو مشہوری تھی کہ وہاں جا کر چیک اپ کرانا ہے، وہ تو رہ گئی ایک طرف۔ اب آ گیا جی کہ تیسرے دن پتہ چلا کہ وہ پشاور ہائی کورٹ سے ایک پروٹیکٹیو بیل لے رہی ہے، تاکہ لوگوں کے اندر پھر اگین میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی خواہ مخواہ کا توجہ ہٹاؤ نوٹس تھا۔ ایک تو ہوتا ہے توجہ دلاؤ نوٹس، ایک توجہ ہٹاؤ نوٹس ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ اصل سے پشاور میں گئی ہوں گی تاکہ ان گرفتار نہ کیا جائے، اور اس کے بعد وہ جا کے انہوں نے پروٹیکٹیو بیل کی اپلائی کیا، اور آج ان کو وہاں سے جو ہے ایک بلینکٹ پروٹیکٹیو بیل مل گئی۔ لیکن آج پروٹیکٹیو بیل ملنے کے بعد پھر کئی بیانات آئے، وہ کہتے ہیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، وہ اس لیے کہ وہ لڑکھڑاتا رہتا ہے، کوئی نئی سے نئی بات ہوتی ہے۔ علی امین گنڈا پور نے آج نیا شو سے چھوڑا، کوئی رہائی تو کے لیے میں نے کوشش کی ہے،
ساتھ ان کے مشیروں نے اور باتدبیروں نے کہا جی کہ چونکہ سی ایم کا رابطہ اسٹیبلشمنٹ سے رہتا ہے، یعنی کہ ہر بات پر وضاحت ہے. مجھے اسے کہوں کرتے نہیں کہ سچائی کتنی ہے، جھوٹ کتنا ہے، سچ کتنا ہے. مجھے ہمیشہ غرض ہوتی ہے کہ اگلا بندہ جب وضاحت دیتا ہے تو میں اس کے بارے میں پھر پورا اپنی انویسٹمنٹ کرتا ہوں کہ میں خواہ وضاحت دینے کا مطلب ہے کہ دل کے اندر کوئی ایسا چور ہے جس کی وجہ سے یہ آپ کو وضاحتیں دینی پڑتی ہے، جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں کہ کوئی اندر گلٹ ہوتا ہے یا کوئی احساس ندامت ہوتی ہے. جرم تو اور سینس میں آتا ہے، احساس ندامت ہوتی ہے. ساتھ ہی جناب یہ بتایا گیا کہ ایک انصار عباسی صاحب ہمارے بڑے جید قسم کے اور بڑے ایس انویسٹیگیٹر رپورٹر ہیں، ان کی آج ہی کی رپورٹ ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ کو پہلے سے رہائی سے پہلے علی امین گنڈاپور صاحب کو بتا دیا گیا تھا کہ ان کی سیکیورٹی کا بندوبست کرے. اب اگر ایک نقطہ تو یہاں ایک اور بھی انکارپوریٹ کرتے ہیں کہ اگر رہائی علی امین گنڈاپور صاحب نے کروائی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ وہ ایک لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے، خانہ پوری کے لیے انہوں نے یہ بات بتائی کہ جی عدالت اس کی رہائی کر رہی ہے، پھر روکاریں بن رہی ہیں، پھر جو ہے یہ اتنے سارے کام ہو رہے ہیں. تو یہ ایک اور نئی ایک اس میں اگلے 2-4 دن میں چونکہ آج ہی خبر ہے تو اس کے بھی کوئی نہ کوئی باتیں ہوں گی. اب یہ ساری بات کے بعد اب میں آپ کو بتاؤں گی صورتحال کی. اچھا ایک اور بھی بات سن لیں. اسی دوران عمران خان صاحب کی بہنیں رہا ہوئی. حقیقت یہ ہے کہ جیلم سے رہائی مجھے ترس آیا عمران خان صاحب کی بہنوں پہ کہ سوائے کوئی 1.5-2 درجن بھر کر وہ اکٹھے ہو گئے، 3 درجن ہو گئے، 2 درجن، بڑے تھوڑے سے میں نے ٹی وی کے اندر میں جو اندازہ کر سکا کہ بہت مشکل ہو. اور وہی میرا خیال میں وہاں پہ کوئی ہو سکتا ہے کہ فواد چودھری صاحب کی ہمت کے ساتھ یا کوئی اس طرح کے وہاں کے چند تحریک انصاف کے جین مرکز کی ہمت کے ساتھ پہنچو. آج تک ان کی جو جیل ہے اس کو قیادت کے کسی ایک بندے نے ایکنالج نہیں کیا. اور ایون جب قید میں تھی تو ایسے ہی گھونگلوں سے، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا گھونگلوں سے مٹی جھاڑنا، تو ایسے بس وہ یہ کہ کوئی آیا سرسی اور عمران خان صاحب کو بتایا ہم نے جا کے جیل میں کوئی بہنیں گرفتار ہیں. یہ باقی آپ نے دیکھو گا کہ ایک فاصلہ آیا ہوا ہے. اور وہ یہ فاصلہ جو ہے میں تو بڑے عرصے سے دیکھ رہا تھا کہ علیمہ بی بی کو سیاست کا بہت شوق ہے، ان کے اوپر ایک جنون سوار ہے، پالیٹکس آف ہمیشہ تھا. اب بھائی کی ہمدردی بھی ہے، اس کے ساتھ بھی آ رہا ہے کہ ان کو وہ جنون ڈبل ہو گیا ہے. لیکن عمران خان صاحب نے ہمیشہ ان کی حوصلہ شکنی کی ہے اور اب بھی کر رہے ہوں گے. اور وہ اگر کوئی گنجائش دیکھیں گے کہ اندر بہت سختی ہے تو تھوڑا بہت شاید ان کو گنجائش دے دے، لیکن جیسے حالات کو پھر نارمل ہوں گے، روٹین کے مطابق ہوں گے تو پھر ان کو جا کے ایک سائڈ پہ رکھ دیں گے. لیکن بہنوں کو وہ بالکل حوصلہ افزائی نہیں کریں گے، چاہے کچھ کر لیں کسی صورت میں، تب تک کرتے رہیں گے جب تک خود مشکل یا پریشانی میں. اب ایک بات اس میں ایک میرا خیال میں اور بھی ہم پہلو دیکھ لیں کہ آیا عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی حد تک جو ہے وہ اس کے اندر مددگار ہیں، وہ ایڈ اینڈ ابیٹ ہے، یا ان کے اندر وہ کہتے ہیں اکمپلس ہے. یس، کیونکہ عمران خان صاحب نے گور علی خان جو کہ تحریک انصاف کے شاید ممبر بھی نہ ہو، آج بھی اس کی اگر پڑتال کی جائے یہ ہو سکتا ہے وہ بھر جو ہو، لیکن 9 مئی سے پہلے لوگوں نے سنا تھا کہ ایک آدھ مقدمے کو وکیل کے طور پہ سامنے آتے ہیں. افضل شیخ مروت وغیرہ. میں تو خود کوئی مارچ اپریل 2023 تک تو مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ یہ لوگ جو ہے نا تحریک انصاف کے کیسز میں دلچسپی رکھتے ہیں. کہاں سے آئے؟ یہ خلائی مخلوق کے طور پہ آئے. پھر عمر ایوب صاحب جو تھے 2018 مئی تک وزیر تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے. یہ سارے شیخ وقاص اکرم 3-4 مہینے کے جو الیکشن سے 8 فروری کے الیکشن سے پہلے تو اس کے تحریک انصاف کے خلاف ان کے عمران خان صاحب کا ایک فیورٹ موضوع تھا. یہ ابھی کی میں باتیں کر، آج یہ تحریک انصاف ٹوٹل ان لوگوں کے قبضے میں ہے. سلمان اکرم راجہ سال پہلے نواز شریف کے وکیل تھے، 1.5 سال پہلے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان صاحب جب تک ادھر 10 اپریل کے بعد ہی وہ وکیل تھے. ہو سکتا ہے کچھ لوگ جینوئنلی اب شریک ہوئے، لیکن ان کی کثیر تعداد جو ہے میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پلانٹڈ لوگ ہیں. اور علی امین گنڈاپور کے بارے میں تو میں بڑے عرصے سے کہتا ہوں، شاید عمران خان صاحب کو خود پتہ ہو، اس لیے ان کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا ہے کہ میرا رابطہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھلا رہے. اور وہ بھی آپ نے دیکھا کہ کس چابک دستی سے وہ 2016 آپ کو یاد ہوگا جولائی کے اندر تھا، شاید جون جولائی میں جو لاک ڈاؤن تھا اسلام آباد میں، جس میں وہ شہد کی بوتلیں بغل میں دبائے بھاگے جا رہے تھے یا ان کو چھوڑ کے بھاگے جا رہے تھے.
تو ڈرون لگانے کا بڑا شوق ہے. ابھی پھر ایک آئے اسلام آباد ڈی چوک آنا تھا, اور وہ جو سٹوری سناتے ہیں وہ چاند شہزادی کی اور جو ہے نا ببلو میاں کی سٹوری ہے جو وہ لوگوں کو بیچ رہے ہیں. خیر اینی وے, تو یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جو کہ عمران خان صاحب نے اپنے دست مبارک سے انسٹال کیا. اب یہ ساروں کا اگر میں کنکلوڈ کروں تو اب جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ بشرا بی بی آنے والے دنوں میں تحریک انصاف میں بہت ہی مؤثر طریقے سے ایکٹیو ہوگی. تحریک انصاف کی ساری لیڈرشپ ان پہ یکسو ہوگی. تحریک انصاف کے سارے لوگ ان کے گن گائیں گے. عمران خان صاحب کو ان کی پوری آشیرواد حاصل ہوگی. ابھی انہیں عمران خان سے ملنا شروع نہیں کیا, جب ملے گی تو ان کو عمران خان صاحب کی طرف ہدایات ملے گی. بہنیں ایک دفعہ پھر تھوڑا سا بیک سیٹ ان کو لینی پڑے ہوگی. لیکن قصہ مختصر یہ ہے, اسٹیبلشمنٹ کو تحریک انصاف کے لیے ایم کیو ایم 215 ماڈل پسند آ گیا. یاد کرو وقت جب الطاف بھائی جو تھے کراچی اور حیدرآباد میں بندے بندے کی زبان میں تھے اور لگتا تھا کہ الطاف بھائی کا سورج جو کبھی غروب نہیں ہوگا, اور پھر چند مہینوں کے اندر 5-6 ایم کیو ایم بن گئی اور ہر ایم کیو ایم کے اندر لڑائیاں جھگڑے ہو گئے. یہ سارا آپ دیکھیں گے تحریک انصاف کے اوپر وہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. اور پھر الطاف بھائی جو ہے خود بھی ایسے, ابھی تو وہ تو انڈین میں ان کو آزادی تھی ویلاگ بنانے کی, اپنی تقریریں کرنے کی, بیانات دینے کی, ساری پہنچنے کی, اور ایم کیو ایم تک پوری دسترس تھی. لیکن یہاں ان کو پارٹی اون کرنے پر تیار نہیں تھی. اور عمران خان صاحب کا جو پچھلے 24 دن ان کا بالکل ان سے ملاقاتیں بند تھی, یہ نیٹ پریکٹس تھی. اصل جو ہے جو آگے انہوں نے زیادہ ان کے لیے مشکلات آنی ہے وہ آنے والے دنوں میں آنی ہے. تو ایم کیو ایم ماڈل 2015 کا تو منطقی جو انجام ہے وہ یہ ہے کہ الطاف بھائی کی ایم کیو ایم جو ہے اب صفحہ ہفتی سے مکمل طور پر مٹا دی گئی ہے. یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ عمران خان صاحب کی جو تحریک انصاف ہے وہ افراط و تفریط میں پہلے ڈیوائیڈ ہوگی. عمران خان صاحب جو ہے بالکل ایک قصہ پارینہ بن جائیں گے. ان کا نام لینا جو ہے وہ جو مشکل ہو جائے گا, کیونکہ ابھی آپ مت بھولیں کہ جنرل فیض حمید فیکٹر ابھی نہیں ایڈ کیا گیا, اور انتہائی خوفناک فیکٹر ہے جو کہ پلے میں آئے گا. تو آنے والے دنوں میں اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کس مار پہ ہے, حالات کو کدھر لے کے جانا چاہتی ہے, اور عمران خان صاحب کا اس کے اندر مستقبل جو ہے وہ کتنا ایک مخدوش ہے. یہ میرا خیال ہے اس کے اوپر میں کئی ویلاگ کروں گا آنے والے دنوں میں. اور پھر اسٹیبلشمنٹ 2-3-4 سالوں بعد کس قسم کے ماڈل کے ساتھ اس ملک کو چلا رہی ہوگی یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا. وما علینا الا البلاغ.